صبح تک کے لیے مسلمانوں کے لیے اور کفار کے لیے یوم الفرقان بن جائے، فرق کرنے والا دن بن جائے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، قیامت کی صبح تک مسلمانوں کے ایمان کو تازہ رکھنے والا، کہ کفار تعداد میں جتنے بڑھ جائیں، ان کے پاس اسباب کتنے ہو جائیں، ان کے پاس آلات کتنے ہو جائیں، ان کی ٹیکنالوجیاں کتنی زیادہ ہو جائیں، ان کے پاس سامان جنگ کئی جدید ہو جائے، لیکن اگر تمہارے اندر تقوی ہے، اگر تمہارے اندر رب کے اوپر توکل ہے، اگر تمہارے اندر جو ہے وہ نیکی ہے، اگر تمہارے اندر پرہیزگاری ہے، تمہارے اندر اطاعت ہے، تو پھر اللہ جل شانہ مدد ایسے کرتے ہیں جیسے رب تعالیٰ نے بدر کے میدان کے اندر کیا۔ اور کیسا مدد کی؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ منزلین، فرمایا رب تعالیٰ اگر تم ثابت قدم رہو گے اللہ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے اتارے گا۔ آگے فرمایا بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، لیکن اگر تم مزید ثابت قدمی دکھائی اور کفار کو پیٹھ نہ پھیری، اللہ 3 سے نہیں 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر تیسری جگہ سورہ انفال کے اندر رب نے فرمایا اللہ 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ سوال یہاں پر آتا ہے، فرشتے تو بڑی طاقتور مخلوق ہیں، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، قوم لوط کی بستی کو اٹھایا، آسمانوں کے اوپر لے گئے، وہاں سے پٹخ دیا۔ ایک جبرائیل امین میں اتنی طاقت ہے، رب 3000 کیوں بھیج رہا، پھر 5 کیوں بھیج رہا، پھر فرمایا کہ اتنے زیادہ کیوں بھیج رہا؟ اب فرمایا اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ دیکھو اللہ جل شانہ نے اسی آیت کے اندر جواب دیا وما جعل اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، فرمایا اللہ فرشتوں کے ذریعے میدان کو فتح کرانا مقصود نہیں ہے، ورنہ اگر اللہ فرشتوں ہی کو بھیجتا تو اس کائنات کے اندر کوئی کافر نہ بچتا۔ اگر اللہ نے فرشتوں ہی سے جنگ لڑنی ہے، فرشتوں ہی کے ذریعے لڑنی ہے، تو پھر تو کائنات کے اندر سے سارے کفار کا ستیہ ناس مٹ جائیں گے۔ لیکن اللہ نے دنیا کو جو ہے وہ دار العمل بنایا، دار الجزا بنایا، اس کے اندر کچھ احکامات ہیں، اللہ رب العزت کی جو ہے کچھ ترتیبات ہیں، اس لیے فرشتے جو بھیجے اس آیت کے اندر اس کا جواب ہے کہ اللہ اتنے فرشتوں کو کیوں اتار رہا، صرف اس لیے تاکہ مسلمانوں کے دلوں مطمئن ہو جائیں، مسلمانوں کو بشارت دینی مقصود ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں اس میدان کے اندر اکیلا نہیں چھوڑا ہوا ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے جب رب تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ یہاں پر اللہ جل شانہ نے تسلی دینے کے لیے جو ہے یہ سارے کا سارا مضمون، تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کفار کی طرف سے مکے والوں کو پتہ چلا مسلمان حملہ کر رہے ہیں، ادھر ابو جہل نے لوگوں کو تیار کیا، 1000 کا لشکر تیار ہوتا ہے، بڑے گھوڑے سامان لے کر، آلات حرب لے کر، گانے بجانے کے سامان لے کر یہ نکلتے ہیں۔ جہاں پر بھی باطل ہوگا، جہاں پر بھی کفر ہوگا، جہاں پر بھی جو ہے وہ باطل کا وار ہوگا، وہاں پر تم دیکھو گے اپنے ساتھ عورتیں لے کر آتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، یہ بھی اپنے ساتھ عورتیں لے کر آئے تھے اور ساتھ گانے بجانے کا سامان لے کر آئے تھے۔ جہاں باطل ہوگا وہاں ساتھ عورتوں کو استعمال کریں گے، جہاں باطل ہوگا وہاں ساتھ گانے بجانے کو استعمال کریں گے۔ تو ان مکے والوں نے بھی کیا کیا، عورتیں ساتھ لے کر آئے، گانے بجانے کے سامان لے کر آئے، اور یہاں تاریخ والوں نے لکھا یہ عورتوں کو کیوں لے کر آئے، کہتے اس لیے لے کر آئے تاکہ جو ہے یہ عورتیں ان مردوں کو جذبات دلا سکے، ان کو گانے گا کر ان کو جذباتی کر سکیں کہ تم نے اس طرح لڑنا ہے اور پیچھے مڑ کر نہیں آنا ہے۔ خیر وہاں سے یہ جو ہے چلے، ادھر سے مسلمانوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعراض کیا، حضور یہاں پر انصار کو سننا چاہ رہے تھے، مہاجر تو حضور کے ساتھ آئے تھے مدینہ، اس لیے اب انصار کو سننا چاہ رہے تھے کہ انصار کی رائے کیا ہے۔
تو یہاں پر سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو سننا چاہا، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عجیب الفاظ استعمال کیے، فرمایا انا ایانا ترید یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ فرمایا پھر سنیں، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، فرمایا لو امرتنا ان نغیضها البحر لاخذناها، کہ آپ ہمیں حکم کریں کہ دشمنوں کے خلاف آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندروں میں کود جاؤ، ہم سمندروں میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد حضرت مقداد ابن اسود، یہ بھی انصاری صاحب، یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی عجیب جملے ارشاد فرمائے، فرمایا یا رسول اللہ ان لا تقولوا لک کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اے ہمارے محبوب، ہم آپ کو وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہی تھی۔ جب اللہ کا حکم آیا کہ اس قوم کے خلاف جہاد کرو تو اب بنی اسرائیل والے سارے بیٹھ کے، اور انہوں نے کیا کہا، قرآن میں وہ الفاظ ذکر ہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَؤُلَاءِ قَاعِدُونَ، بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائے اور وہاں پر جا کر قتال کریں، ہم تو ادھر ہی بیٹھے رہیں گے، ہم سے یہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی ہم آپ کو وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہی تھی، بلکہ فرمایا کہ وَلَكِنْ أَمْضِ وَنَحْنُ مَعَكَ، آپ جدھر جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ یہ وہ جذبہ انصار صحابہ کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ 313 مشہور قول کے مطابق صحابہ اور ان میں سے 85 مہاجرین اور باقی انصار، صرف 2 گھوڑے 2 صحابہ کے پاس، 70 اونٹ، 3 بندے ایک ایک اونٹ کے اوپر باری باری سواری کرتے۔ تو حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تینوں ایک اونٹ کے اوپر سواری کر رہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اترنے کی باری آئی تو حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ نے فرمایا اے اللہ کے محبوب آپ نیچے نہ اتریں، ہم آپ کی طرف سے پیدل چلیں گے۔ تو یہاں پر اس کو کہا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے اصل سپہ سالار، یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتا ہے حکمران۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نہیں ایسی نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ جملہ جو ارشاد فرمایا ما انتما بے اقوا منی، نہ تو تم دونوں قوت کے اندر مجھ سے زیادہ ہو، مجھے جو رب نے قوت دی ہے وہ تم سے کئی زیادہ قوت عطا کی ہے۔ اور اگلا جملہ فرمایا ولا انا بے اغنا عن الاجر منکما، اور جس طرح تمہیں ثواب کی ضرورت ہے مجھے کیوں ثواب سے محروم کر رہے؟ میں بھی پیدل چل کر رب تعالیٰ کو جو ہے اپنا وہ جذبہ دکھانا چاہتا ہوں اور اس ثواب سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے کے اندر خود پہلے آگے بڑھتے تھے، پیش قدمی۔ یہی ایک سپہ سالار کی جو ہے وہ اصل نشانی ہوتی ہے، وہ قربانی کے لیے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، وہ عمل کے لیے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، وہ خود پہلے آگے بڑھتا ہے، تو پھر جو ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث یہاں پر بہت تفصیلی ویسے واقعہ ہے، ساری رات گریا زاری دعاؤں کے اندر گزری، عجیب الفاظ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعائیں کی، ہاتھ اٹھا کر رب تعالیٰ کے سامنے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کفار کا لشکر 1000 کا اور یہ 313، یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ اگر آج ان کافروں نے مسلمانوں کی اس جماعت کو تباہ کر دیا تو اس روحی زمین کے اوپر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں بچے۔ تو یہاں پر صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے لیے ایسے ہاتھ اٹھا رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کندھ مبارک سے چادر نیچے گر گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک ان کی کندھوں پر رکھی اور پیچھے سے لپٹ کے اور پکڑ لیا۔ فرمایا اے اللہ کے نبی بس کر دیجیے، اے اللہ کے نبی بس کر دیجیے، اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا جو آپ کے ساتھ اللہ نے کیا ہے۔ اس موقع پر پھر یہ فرشتوں کے نزول کی آیتیں رب تعالیٰ نے اتاری کہ اللہ تمہاری مدد جو ہے اتنے فرشتوں کے ذریعے کرے گا۔
لہٰذا اللہ کی مدد وہ پھر دیکھی صحابہ نے بھی، اور اللہ جل شانہ نے اس مدد کا جو ہے وہ ایسا، صحابہ فرماتے ہیں، یعنی اس کے اندر بخاری شریف مسلم کئی احادیث کے اندر ایک صحابی فرماتے ہیں میں ایک کافر کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے جا رہا، اتنے میں نے ایک آواز سنی اقدم حیزوم، حیزوم اس کے گھوڑے کا نام، کہ حیزوم اور تیزی سے آگے بڑھو۔ جب میں کافر کے قریب پہنچنے لگا تو میرے سامنے الٹا پڑا ہوا، جب اس کو دیکھا تو اس کی یہ ناک جو ہے منہ پھٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوڑے کا زخم ہے۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب نے فرشتہ بھیجا اور اس کے کوڑے سے اس کو ہلاک کر دیا۔ ایک صحابی فرماتے میں نے ابھی ایک کے سامنے تلوار اٹھائی اس کو مارنے کے لیے، ابھی میری تلوار چلی نہیں تھی، پہلے سے اس کی گردن کٹ کر ادھر چلی گئی۔ اللہ جل شانہ نے یہ منظر دکھایا، ساری جنگ تو انہوں نے نہیں لڑی، لیکن اللہ نے دکھایا مسلمانوں کو کہ بھائی تمہارے ساتھ فرشتے موجود ہیں۔ کفار کی طرف سے بھی ابلیس آیا ہوا تھا، سراقہ ابن مالک اس کی شکل کے اندر آیا ہوا تھا، انسانی شکل کے اندر، اور کافروں کو جو ہے نا جذبات دے رہا تھا، کہتا تھا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، فتح آپ ہی کی ہے۔ اب شیطان کو تو فرشتے نظر آ گئے، اس لیے اس نے بھاگنا چاہا، حارث ابن ہشام نے جو ہے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ سراقہ کدھر بھاگ رہے ہو، تم نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس نے ایک گھونسا اس کی سینے پر مارا، وہ گرا، بھاگا، اور بھاگتے بھاگتے یہ الفاظ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور حدیث کے اندر ہے کہ جا کر جو ہے وہ سمندر کے اندر جا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ وہاں پھینک دی۔ اللہ جل شانہ نے اس موقع کے اوپر جو ہے یہ سارا منظر جو ہے وہ دکھایا۔ اللہ رب العزت نے جو ہے مسلمانوں کو یہاں پر فتح جو عطا فرمائی، تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر کچھ معجزات بھی حضور کے ظاہر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جنگ سے ایک دن پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک جگہ کے اوپر انگلی رکھ کر فرمایا کہ یہاں پر فلاں کافر کی لاش گرے گی، یہاں فلاں کافر گرے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اشارہ کر کے جگہ کی نشاندہی کی تھی، من عن اسی جگہ پر وہی کافر اور اس کی لاش گری۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ۔ اور اس جنگ کے اندر ابو جہل جو بڑے زوروں کے اوپر تھا، رب تعالیٰ دکھانا چاہتے جب کوئی متکبر تکبر کے اندر نمرود جیسا تخت کے اوپر بیٹھ کر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، رب تعالیٰ مچھر سے اس کی ہلاکت کرواتا ہے۔ اللہ کو کوئی بڑے جو ہے لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے اللہ ایک مچھر سے کام لے لیتا ہے۔ ابو جہل بڑے زوروں کے اوپر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ساتھ دو چھوٹے بچے معاذ اور معوذ، میرے دل میں خیال آئے چھوٹے بچے کیا کریں گے، اگر ہم پر کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ میرا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ میں یہی سوچ رہا ہوں تو ایک بچہ مجھے کہتا ہے کہ جی چچا جان مجھے بتائیں ابو جہل کہاں ہے۔ میں حیران ہوا اس کے سوال پر۔ دوسرا بھی کہتا ہے ابو جہل کہاں ہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، ان کے الفاظ سنو۔ ان بچوں نے کہا ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی بکتا ہے۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، آج جب تک ہم دونوں میں سے کسی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، جس کی قسمت میں پہلے مرنا لکھا ہوگا وہ مرے گا، ورنہ اس کے بغیر ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے سامنے لشکر کے اندر، میں نے کہا وہ ہے تمہارا شکار۔ میری بات کرنے کی دیر تھی، جس طرح شیر اپنے شکار کے اوپر جپٹتا ہے، ایسے وہ دو نوجوان، ایک نے گھوڑے پر وار، ایک نے ابو جہل پر وار، اور ان دونوں بچوں کے وار سے ابو جہل کو زمین کے اوپر ڈیر کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، فرمایا کہ ابو جہل کو ہم نے مارا۔ اب دونوں کہہ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلوار صاف تو نہیں کی؟ کہا تلوار کے اوپر جب دونوں کی تلواریں دیکھیں تو یہاں پر پھر فرمایا کہ تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، جا کر زخمیوں کو دیکھو کفار کے۔ اتنے باب ابو جہل کے اوپر نظر پڑتی ہے، ابھی اس کی روح نکلی نہیں تھی، مرا نہیں تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر پاؤں رکھا، اس نے ایسے دیکھا۔ اب اس حالت کے اندر بھی متکبرانہ جملہ کہا کہ کیا تم نے مجھ سے کسی بڑے کو اس جنگ کے اندر کسی اور کو بھی مارا یا مجھے ہی مارنے آ گئے؟ یعنی میں تو بڑا سردار ہوں اور تو ایک عام سا آدمی ہے، تیرے ہاتھوں سے میں مر رہا ہوں۔
تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن کاٹ دی۔ اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پر دکھایا، اور قیامت کی صبح تک کے لیے یہ ایک سبق ہے اور یہ ایک نشانی ہے، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے جو ہے یہ دکھانا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ رب تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے نکلتا ہے، بشرطے کہ اس کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، اطاعت ہو، اللہ جل شان اس کی مدد ایسی فرماتے ہیں، اور اللہ جل شان مدد کے لیے جو ہے وہ فرشتوں کو بھی بھیج دیتے ہیں۔